الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جب بھی کوئی انسان باجماعت نماز ادا کرتا ہے تو مقتدی پر لازم ہوتا ہے کہ امام کی اتباع کرے۔ امام قیام میں ہو تو مقتدی قیام میں، امام رکوع میں ہو تو مقتدی رکوع میں، امام سجدے میں ہو تو مقتدی سجدے میں۔ اگر کوئی امام کی اقتداء نہیں کرے گا تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ بالکل اسی طرح اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے پوری زندگی کے امام ہیں۔ چنانچہ جو آدمی اپنی زندگی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق، طریقوں کے مطابق، سنتوں کے مطابق گزارے گا، اللہ رب العزت کے ہاں اس کی زندگی قبول ہوگی، وگرنہ قبولیت کے اندر رکاوٹ ہوگی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ شادی کے موقع پر دلہن کو زیورات پہناتے ہیں تو ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی ہے دلہن کے ذہن میں کہ میرے جس عضو کو زیور پہنایا جائے گا وہ زیادہ خوبصورت ہو جائے گا، میرے خاوند کی زیادہ محبت کی نظر اس پر پڑے گی۔ چنانچہ گلے میں لاکٹ ڈالتی ہے تو سمجھتی ہے یہ زیادہ خوبصورت ہے، انگلیوں کے اندر انگوٹھی ڈالتی ہے، سمجھتی ہے یہ زیادہ خوبصورت ہو گئی، کلائی پہ اگر وہ چوڑیاں پہنتی ہے تو سمجھتی ہے یہ زیادہ خوبصورت ہو گئی، کانوں کے اندر بالیاں ڈالتی ہے، سمجھتی ہے یہ کان زیادہ خوبصورت ہو۔ گویا جس جس عضو میں وہ زیور پہنتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ اب میں سج چکی، اب میرا خامد مجھے بہت پیار کی نظر سے دیکھے گا۔ ہو بہو یہی مثال ہے کہ مومن اپنے جس عضو کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ڈھال لیتا ہے اس کا وہ عضو اللہ رب العزت کی نظر میں خوبصورت ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اگر سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک سب اعضاء پر سنت جاری ہو جائے، مزین ہو جائے، تو یہ انسان اللہ رب العزت کی نظر میں پرکشش بن جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، اپنے اعضاء کو میری سنتوں سے مزین کر لو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ جس طرح میں اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوں وہ محبوبیت کسی نہ کسی درجے میں تمہارے اندر بھی آ جائے گی، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی پسند کرنے لگ جائیں گے۔ انسان کے لیے یہ کتنی خوش نصیبی ہے کہ اللہ اس کو پسند کر لیں۔ لوگ تو کہتے ہیں نا
ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہمارا اللہ سے محبت کرنا اس کا اعتبار نہیں ہے، مزہ اس کا ہے اللہ کسی سے محبت فرمائے۔ اس لیے کہنے والے نے کہا کہ اے اللہ، زندگی گزر گئی، سب لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں، اور میں بھی یہی کہتا ہوں میں اللہ کا ہوں، میں اللہ کا ہوں، میں اللہ کا ہوں۔ اے اللہ، ایک دفعہ تو آپ بھی کہہ دیجئے نا کہ تم میرے ہو۔ تو اللہ کو بندہ پسند آ جائے، یہ بندے کی معراج ہے، اس سے بڑی عظمت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ان سنت مثل سفینۃ نوح علیہ السلام من رکبہا نجا، کہ سنت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو جاتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے۔ تو جس نے اپنے آپ کو سنت کے سفینے پہ سوار کر لیا، وہ زمانے کے فتنوں سے محفوظ ہو گیا۔ جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگ گئی تھی، ہر حال میں سنت پر عمل کرنے والا انسان اللہ اس کی ایمان کی کشتی کو بھی کنارے لگا دیتے ہیں۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فتح القدیر میں لکھتے ہیں، من تہاون بالسنت عوقب بحرمان الفرائض، جو شخص سنت کی اتباع میں سستی دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فرائض سے محروم فرما دیتے ہیں۔ تو سنت میں سستی کرنا فرائض سے محروم ہونے کا سبب بن جاتا ہے، اور انسان اگر سنتوں کی پابندی کرے تو اس کی زندگی میں برکتیں آ جاتی ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جس نے میری ایک سنت پر اس وقت عمل کیا جب فساد کا زمانہ، کیا معنی کہ جب سنت پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، جب سنت کو اپنانا ہاتھ پہ ہتھیلی پہ انگارہ رکھنے کی مانند مشکل ہو جائے، ایسے وقت میں جو میری سنت کو اپنائے گا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، اللہ تعالیٰ ایک سنت اپنانے پر 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر 2 چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تدلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، ان تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں کے ساتھ چپکے رہو گے، لگے رہو گے، کتاب اللہ و سنت نبی، ایک اللہ رب العزت کی کتاب اور دوسرا اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو سنت کو اپنانے میں انسان کی زندگی کی برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ چنانچہ تاتار خانیہ میں ایک مسئلہ لکھا ہے کہ جو شخص فجر کی سنتیں گھر میں پڑھ کر مسجد میں جائے، تہجد گھر میں پڑھنا بھی سنت ہے، اور فجر کی نماز سے پہلے کی جو سنتیں ہیں وہ بھی گھر میں پڑھ کے پھر فرضوں کے لیے مسجد میں جانا، یہ سنت ہے۔ تو لکھا ہے کہ جو فجر کی سنتیں گھر میں پڑھ کر جائے، اللہ تعالیٰ اس کو 3 انعام عطا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے رزق میں اللہ کشادگی عطا فرما دیتے ہیں۔ آج دنیا رزق کے پیچھے بھاگی جا رہی ہے، پریشان حال ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو پہلا خیال رزق کا، شام سونے لگتے ہیں تو آخری خیال رزق کا۔ ایسی کیفیت بن گئی ہے کہ ہر وقت یہ سوچ ہوتی ہے، کاروبار کا کیا بنے گا، بزنس کا کیا بنے گا، دکان کا کیا بنے گا، میری نوکری کا کیا بنے گا۔ ایک سر پہ غم سوار ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو فجر کی سنتیں گھر میں پڑھ کر جائے،
3 انعام ملتے ہیں۔ پہلا انعام، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی عطا فرماتے ہیں۔ دوسرا ایمان، اللہ تعالیٰ گھر کے جھگڑوں کو ختم فرما دیتے ہیں، یعنی میاں بیوی کے دل میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دیتے ہیں، اور جہاں محبت موٹی ہوتی ہے وہاں عیب پتلے ہوتے ہیں، جہاں محبت پتلی ہوتی ہے وہاں عیب موٹے ہوتے ہیں۔ تو جب محبت موٹی ہو گئی تو عیب نظر ہی نہیں آتے۔ بچہ اپنی ماں کو تھپڑ مارتا ہے چھوٹا، محبت کی وجہ سے ماں اس کے ہاتھ چوم لیتی ہے، حق تو بنتا تھا کہ ایک تھپڑ اس کے رسید کرتی، مگر نہیں، محبت ہے نا، اس کو نادانی پہ محمول کر لیتی ہے اور اس کے ہاتھ کو چوم لیتی ہے۔ تو جب میاں بیوی کے درمیان محبت ہوگی تو جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ یہ محبت کا کم ہو جانا یہ گناہوں کا وبال ہوتا ہے۔ اس لیے تو ہم نے دیکھا خامند بھی عالم، بیوی بھی عالمہ، پھر نوک جھونک ہوتی رہتی ہے۔ بیوی کو خامند کے مقام کا پتہ ہے، خامند کو بیوی کے مرتبے کا پتہ کہ اسے خوش رکھنے سے اللہ خوش ہوں گے، اس کے باوجود آپس میں آرگومنٹس رہتے ہیں، سیٹلمنٹ نہیں ہوتی، پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ اصل وجہ کیا؟ کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ درمیان میں محبت کو پتلا کر دیتے ہیں۔ چھوٹی چیزیں بھی بڑی نظر آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ایشو بن جاتی ہیں۔ وہ چیزیں جو انسان اگنور کر دے وہ انسان کے سینے پہ آ کے لگتی ہیں کہ جیسے کسی نے سینے پہ مونگ ڈال دیا میرے، تو جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو آدمی فجر کی سنتیں گھر میں پڑھ کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ 3 انعام عطا فرماتے ہیں۔ پہلا انعام، اس کے رزق میں برکت عطا کر دی جاتی ہے، کشادگی کر دی جاتی ہے۔ دوسرا انعام کہ گھر کے جھگڑے اللہ تعالیٰ ختم فرما دیتے ہیں، اور تیسری چیز کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کا ایمان پر خاتمہ عطا فرماتے ہیں۔ اب ان 3 انعامات کو سن کر تو بندے کا جی چاہتا ہے کہ اس پہ قربان ہو جائے، اس عمل کو اپنا لے، نہ عملیات والوں کے پیچھے بھاگنا پڑے گا، نہ حساب کروانے پڑیں گے، نہ جادو ٹونے کا رفڑا ہوگا، پرسکون زندگی ہوگی، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہوگی۔ چنانچہ ہمارے اکابر ایک حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں، من حفظ سنتی اکرمہم اللہ تعالی باربع خصال، کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کو 4 انعام عطا فرماتے ہیں۔ جس نے سنت کی محافظت کی، پابندی کی، جیسے دانتوں سے کوئی مضبوطی سے کسی چیز کو پکڑ لیتا ہے نا، جس نے نبی علیہ السلام کی مبارک سنت کو یوں مضبوطی سے تھام لیا، اللہ اس کو 4 انعام عطا فرماتے ہیں۔ المحبت فی قلوب البررہ، پہلا انعام، نیکوں کے دل میں اللہ اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ جہاں وہ جاتا ہے سب اس سے محبت کرنے والے، اس لیے کہ لوگوں کے دل میں سنت کی محبت ہے، تو اتباع سنت کی برکت سے اس سے بھی لوگ محبت کرتے ہیں۔ دوسری بات، والہیبۃ فی قلوب الفجرہ، جو فسق و فجور میں لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کے دلوں پہ اس کا رعب پیدا ہو جاتا ہے، ہیبت آ جاتی ہے۔ والسعۃ فی الرزق، اللہ رزق میں فراخی فرما دیتے ہیں۔ والثقۃ فی الدین، اللہ اس کے دین میں پختگی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو سنت کی اتباع پر یہ 4 انعام بندے کو نصیب ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپنائیں، جتنا بھی ہو سکتا ہے، کھانے پینے کی ہوں، لباس کی ہوں، بولنے کی ہوں، چلنے پھرنے کی ہوں، میاں بیوی کے معاملات ہوں یا معاشرت ہو، ہر کام میں ہر عمل کو سنت کے مطابق کرنے کی نیت کر لیں، ڈھونڈ کے سنتوں کو اپنائیں۔ علماء کو اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے کتابیں لکھ دی ہیں، نبی علیہ السلام کی سنتیں گود سے لے کے گور تک، پوری زندگی میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنتیں ہیں ان کو ایک کتاب میں جمع کر دیا۔
ہمارے لیے کھیر پک گئی، ہم نے صرف اس کو کھانا ہے، اس کو پڑھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم عمل کر لیں گے تو اللہ رب العزت کی نظر میں ہم محبوب بن جائیں گے۔ عام دستور دیکھا ہے کہ اگر ماڈل سامنے ہو تو کام کرنا آسان ہوتا ہے، فقط تھیوری کسی کو سمجھا دیں تو مشکل ہو جاتا ہے اس چیز کو بنانا۔ ایک سیمپل سامنے ہو تو اس کو بنانا بہت آسان ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں پر مہربانی فرمائی، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اندر بھیج دیا، اس لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو رزق دیا، احسان نہیں جتایا، ہوا دی انسان کو، سورج بنایا، چاند بنایا، دنیا کے اندر سبزیاں، پھل پھول، کیا کچھ انسان کو دیا، کسی چیز پہ احسان نہیں جتایا۔ ایک نعمت ایسی تھی کہ دینے والے کو بھی دے کے مزہ آ گیا۔ پروردگار عالم نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ ایمان والوں پر اللہ رب العزت نے احسان فرمایا جب ان میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اتنی بڑی نعمت ہے یہ ہماری۔ اب کوئی بندہ بھی چاہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، آسان طریقہ، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا وہ کر لے، جس سے وہ رکے اس سے رک جائے۔ جس طرح نبی علیہ السلام اللہ کے محبوب تھے، یہ سنت کی اتباع کرنے والا بھی اللہ کے پیاروں میں شامل ہو جائے گا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب گوشت وغیرہ مذبح خانے میں کٹتا ہے تو اس پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر اس کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں۔ اب راستے میں گورنمنٹ کے آفیسر چیک کر رہے ہوتے ہیں، وہ گاڑیوں کو روکتے ہیں، اس کو چیک کرتے ہیں کہ ایسا تو نہیں کہ کہیں پرائیویٹ سلاٹر ہاؤس بنا کے تو اس کو بغیر اپروول کے یہ لوگوں کو کھلانا شروع کر دیں۔ تو وہ دیکھتے ہیں، جس چیز کے اوپر مہر ہوتی ہے اس کو جانے دیتے ہیں، اور جس پہ نہیں ہوتی اس کو روک لیتے ہیں۔ قیامت کے دن بالکل یہی معاملہ ہوگا۔ ہر انسان کے عمل اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوں گے، فرشتے اس پہ دیکھیں گے سنت کی مہر لگی ہے یا نہیں لگی۔ جس جس عمل پہ سنت کی مہر ہوگی سب قبول، سب قبول، قبول ہے بھائی قبول ہے، اور جس پہ سنت کی مہر نہیں ہوگی اس کو پیچھے ریجیکٹ کر دیں گے۔ بلکہ ہم نے تو دیکھا کہ بعض لوگوں کو بعض برانڈ پسند ہوتے ہیں، وہ اسی کی چیز لیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں برانڈ لائلٹی، کہ کسٹمر اس برانڈ کا اتنا عاشق ہوتا ہے، کہتے ہیں مجھے یہ چاہیے۔ آپ یوں سمجھیں کہ قیامت کے دن بھی فرشتے سنت کے برانڈ کو چیک کریں گے، جس عمل پر سنت کے برانڈ کا مہر ہوگا سب قبول، اور یہ بندہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہوگا۔ آپ نے کبھی تجربہ کیا ہوگا، آپ نے ویسٹ کوٹ بنوانی ہے تو آپ درزی کو ایک نمونہ دیتے ہیں، بھئی یہ سائز ہے، یہ شیپ ہے، اس کے مطابق اس کپڑے کی ویسٹ کوٹ بنا دو۔ اب جب وہ ویسٹ کوٹ بنائے، نہ سائز اس جیسا نہ شیپ اس جیسی، تو آپ تو ویسٹ کوٹ کو نہیں لیں گے، آپ کہیں گے بھئی تمہیں نمونہ جو دیا تھا مجھے تو ہو بہو اس جیسی ویسٹ کوٹ چاہیے۔ آپ یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر ہمیں نمونہ دکھا دیا۔ میرے بندو، قیامت کے دن جب تم میرے سامنے آؤ گے تو مجھے ایسا نمونہ چاہیے، بن جاؤ گے تو قبول ہو جاؤ گے، نہیں بنو گے تو تمہیں رد کر دیا جائے گا۔ مفسرین نے ایک عجیب نکتہ لکھا ہے کہ جب فرعون نے جادوگروں کو بلایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلے کے لیے آ جائیں، تو انہوں نے پوچھا بھئی اگر ہم کامیاب ہو گئے تو انعام کیا ملے گا؟ اس نے کہا انکم اذا لمن المقربین، تم میرے مقرب ہو جاؤ گے، یہ سب سے بڑا انعام ہوتا ہے، قرب مل جانا۔ تو جادوگر تیار ہو گئے۔ اب اس زمانے کا دستور تھا کہ جب بھی دو مقابلے کے لیے لوگ ہوتے، پہلوان ہوتے جنہوں نے کمپٹیشن کرنا ہوتا، تو ان کو یونیفارم پہنائی جاتی تھی، پھر فرعون آتا تھا، ایک پروٹوکول تھا۔
تو انہوں نے گورنمنٹ کے جو آفیسر تھے انہوں نے جادوگروں کا ایک لباس تھا وہ بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیا جی آپ بھی پہنے، وہ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام تھے، انہوں نے نہیں پہنا۔ اب پریشان ہوئے کہ اگر یہ نہیں کل پہن کے آئیں گے تو ہماری تو نوکری خطرے میں۔ پھر ان کا ذہن کام کرنا شروع کیا کہ اس کا حل کیا نکالے، تو ٹیلنٹڈ لوگ تو ہوتے ہیں نا، سم اپ کیم ود اے ویری برائٹ آئیڈیا کہ بھئی ایک جیسی یونیفارم ہونی چاہیے نا۔ ہم کہاں بھئی اگر جادوگروں جیسا لباس وہ نہیں پہنتے تو جادوگروں کو ان جیسا لباس پہنا دو، سملر ہو جائیں گے۔ ہم کہا یہ بالکل ٹھیک ہے۔ چنانچہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی طرح جبے سلوا لیے، جادوگروں کو پہنا دیا۔ اب جب مقابلہ شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے جادوگروں کو ہدایت عطا فرما دی، ایسے ہدایت پہ پکے کہ فرعون نے کہا میں قتل کروا دوں گا، بازو کٹوا دوں گا، ٹانگ کٹوا، ان کا فقض ما انت قاض، جو کر سکتا ہے تو کر لے، اب ہم اس پر جم گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہتور پر گئے، رب کریم سے ہم کلامی ہوئی کہ اللہ آپ نے تو مجھے فرعون کی طرف بھیجا تھا، بائی نیم کہا تھا، اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، باغی طاغی بن گیا ہے، تو نومینیٹ فرما دیا تھا کہ میرا کام ہے فرعون کے پاس جانا۔ فرعون کو تو ہدایت ملی نہیں، یا اللہ جادوگروں کو ہدایت مل گئی، اس میں کیا حکمت ہے؟ رب کریم نے فرمایا میرے کلیم اللہ جب میں ہدایت کا فیصلہ کرنے لگا تو میری رحمت نے اس بات کو زیادہ پسند کیا کہ پہلے ہدایت ان کو دوں جن کو میرے محبوب نبی کے ساتھ زیادہ مشابہت ہے۔ چونکہ جادوگروں کو مشابہت تھی ان کو میں نے ہدایت عطا فرمائی۔ تو اگر جادوگر مجبوری سے مشابہت اختیار کر لیتے ہیں تو وہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اگر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام محبت کی وجہ سے نبی علیہ السلام سے مشابہت اختیار کرے گا، اللہ کیوں نہیں قبول فرمائیں گے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس راز کو سمجھ لیا تھا، چنانچہ ایک ایک کام میں وہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہر عمل کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر لانو کو دیکھیں، مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں اور لوگ بھی ساتھ ہیں، ایک جگہ پہنچے کہنے لگے ذرا رکو، روک لیا، سواری سے نیچے اترے، قریب ایک جگہ گئے درخت کے قریب اور بیٹھ گئے جیسے کوئی بندہ قضائے حاجت سے فارغ ہوتا ہے، یورینیٹ کرتا ہے، مگر قضائے حاجت سے فارغ نہیں ہوئے، اٹھ کے آ گئے اور سواری پر بیٹھ کر کہنے لگے یار چلو چلتے ہیں۔ دوستوں نے کہا جی کیا مطلب، آپ نے خواہ مخواہ ہمارا ٹائم لگوا دیا، ضرورت نہیں تھی تو کیوں رکے؟ تو کہنے لگے بھئی بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں نے سفر کیا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر آ کر رکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے، قضائے حاجت حاصل فرمائی، پھر واپس تشریف لائے اور آگے گئے، مجھے ضرورت نہیں تھی، میرا دل چاہا میں وہی کروں جو میرے آقا نے کیا ہے، فقط مشابہت حاصل کرنے کی نیت سے میں نیچے اترا اور جا کے بیٹھا اور واپس آ کے چل پڑا۔ تو لگتا ہے کہ وہ واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے عاشق تھے، اس لیے ان کی اتباع کا یہ عالم تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے موقع پر نبی علیہ السلام کے ساتھ مدینہ طیبہ کے قریب پہنچتے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے لوگ میچور تھے، سمجھدار تھے، وہ نبی علیہ السلام کے استقبال کے لیے شہر سے باہر آئے۔ اب وہ دیکھتے ہیں کہ دو شخصیتیں چل کے آ رہی ہیں، مگر حیران تھے کہ لباس میں، رفتار میں، گفتار میں اس طرح وہ ایک تھے کہ سمجھ نہیں لگتی تھی کہ تابع کون ہے اور متبوع کون ہے، سمجھ نہیں لگتی تھی کہ اصل کون ہے اور نقل، یعنی نقل اصل کے اتنا قریب ہو گئی تھی کہ فرق کرنا، ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ چنانچہ اپنا قیافہ انہوں نے لگایا اور صدیق اکبر سے مسافہ شروع کر دیا۔
اور صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی سب سے مصافحہ کرنا شروع کر دیا. کیوں؟ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مصافحے کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے. جب سب سے مصافحہ کر لیا تو بیٹھے. اب تھوڑی دیر کے بعد ذرا سورج کی دھوپ آئی اور سورج کی کرنوں نے نبی علیہ السلام کے رخسار کے بوسے لینے شروع کیے. تو انہوں نے دیکھا کہ جس کو نبی علیہ السلام سمجھ کے وہ مصافحہ کر رہے تھے وہ اٹھے اور انہوں نے اپنی چادر اپنے ساتھی کے اوپر سائے کے لیے کر دی. پتہ تب چلا آقا کون تھا اور غلام کون تھا. اس کو اتباع سنت کہتے ہیں. اس لیے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ باہر ملکوں سے نمائندے آتے تھے نبی علیہ السلام کی خدمت میں، اور نبی علیہ السلام صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوتے تھے، مگر اتنا مشابہت تھی سب میں کہ پوچھنا پڑتا تھا من منکم محمدہ، کہ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. ان کی یہ مشابہت فقط لباس یا وضاقتہ کی نہیں تھی، ان کی یہ مشابہت ان کے پورے اعمال کے بارے میں تھی. چنانچہ اس کی دلیل سن لیجئے کہ ہجرت جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غار حرا میں کچھ وقت گزارا تو اللہ رب العزت نے وحی عطا فرمائی. تو جبریل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھ کے نبی علیہ السلام پر ایک خوف طاری ہو گیا. یہ ایک طبعی سی چیز ہے، خلاف معمول کوئی چیز دیکھ کے انسان تھوڑا خوف زدہ ہوتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر گئے، زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو، ذرا سردی لگ رہی تھی. تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کمبل اڑا دیا. پھر اچھی بیویاں ہمیشہ خاوند کے غم اور دکھ کو شیئر کرتی ہیں. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کمبل میں لیٹ گئے تو وہ پاس آ کر بیٹھیں اور پیار سے پوچھنے لگیں کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے مجھے موت آئے گی، میری موت آ جائے گی. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کلا، ہرگز نہیں، واللہ اللہ کی قسم لا یخزیک اللہ، اللہ آپ کو رسوا نہیں فرمائیں گے. کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں. وتحمل الکل وتقسم المعدوم وتعین علی نوائب الحق. انہوں نے کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اچھی صفات گنوائیں. آپ رشتے ناتے جوڑنے والے ہیں، لوگوں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ خیر کے کام میں لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، تقرئ الضیف، مہمان نوازی کرنے والے ہیں. آپ کے اندر تو اتنی خوبیاں ہیں، اللہ آپ کو کیسے ضائع کر دیں گے. یہ سپورٹ ہوتی ہے، مورل سپورٹ جو بیوی نے اس وقت دی. تو نبی علیہ السلام کے دل کو تسلی ہو گئی. اب ذرا غور کیجیے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کا پیغام دیا اور قریش مکہ مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے تو انہوں نے مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کا جینا تنگ کر دیا. بہت تکلیفیں، حتیٰ کہ بعض صحابہ نے نبی علیہ السلام سے اجازت لے کر حبشہ کی طرف ہجرت کر لی. صدیق اکبر نے بھی ایک موقع پر اجازت مانگی، نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی. اب صدیق اکبر حبشہ ہجرت کی نیت سے نکل پڑے مکہ مکرمہ سے باہر. جب مکہ مکرمہ سے باہر نکلے تو اس وقت قریش مکہ میں سے ایک آدمی تھا جو ان کو قریب سے جانتا تھا. وہ ملا، ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ یار تم ہمیں تو جینے نہیں دیتے شہر میں، ہم جا رہے ہیں. اس نے کہا یار تیرے جیسے بندے نہیں، انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم. جو بخاری شریف کے اندر نبی علیہ السلام کی خوبیاں خدیجۃ الکبریٰ نے بیان کی تھیں، ایک کافر وہی خوبیاں ابو بکر صدیق کے بیان کرتا ہے. اتنی مشابہت تھی، اتنی مشابہت تھی. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ جب فارس فتح ہوا تو صحابہ رضی اللہ عنہم کھانا کھا رہے ہیں دسترخوان کے اوپر. سیدنا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے ایک لقمہ گر گیا دسترخوان پہ. انہوں نے اٹھا لیا اور اس کو کھا لیا. ادب بھی یہی ہے، سنت بھی یہی ہے. جب وہ اس کو کھانے لگے تو ساتھ ایک دوسرے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے دیکھو یار یہاں کے امراء کھڑے دیکھ رہے ہیں، یہ اس چیز کو معیوب سمجھتے ہیں، کہیں گے کہ دیکھو مسلمانوں کی عادتیں اچھی نہیں ہیں، ایٹیکیٹس اچھے نہیں ہیں.
تو جب انہوں نے یہ بات کی تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے آگے تاریخی جواب دیا، سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں گا۔ اندازہ لگائیے ان کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی کتنی قدر ہوتی تھی۔ اس لیے قالن اور حالن انسان نبی علیہ السلام کی ہر سنت کو اپنائے۔ چنانچہ کسی بزرگ کا شعر ہے، وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ، وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ، جس کا قال قال مصطفیٰ ہو، حال حال مصطفیٰ۔ تو قال بھی سنت کے مطابق اور حال بھی سنت کے مطابق۔ چنانچہ ہماری اس امت کی تاریخ کو پڑھ کے دیکھ لیں، ہر دور میں اور ہر زمانے میں ایسے اللہ سے ڈرنے والے متقی حضرات کی ایک جماعت رہی ہے جو سنتوں پر عمل کرنا اپنی سعادت سمجھا کرتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے آج تک دنیا میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آیا کہ پوری دنیا میں سنت کے مطابق ڈھلنے والی کوئی شخصیت ہی موجود نہ ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تسلسل ہے امت کے اندر، اور یہ امت کو اللہ رب العزت نے ایک اعزاز بخشا ہے۔ ہمارے اکابر کتنا سنت کے مطابق ہوتے تھے، سن لیجئے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ شاگرد تھے، جو امام صاحب کے 40 خاص شاگرد تھے، بڑے بڑے فقہاء علماء جو استنباط مسائل میں شریک ہوتے تھے، ان سے بحث کرتے تھے اور بالآخر ایک مسئلے کو فائنل کیا جاتا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ حنفی جو فقہ ہے وہ شورائی فقہ ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ یہ اعزاز ہے اس فقہ کا کہ 40 حضرات سب اس پر بحث کرتے تھے، دلائل دیتے تھے، بالآخر ایک کے اوپر سب اکٹھے ہو جاتے تھے اور اس مسئلے کو فائنل کیا جاتا تھا۔ اور زید رضی اللہ عنہ ایک امام تھے، وہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ خیر، اب اس مجلس مشاورت میں کیسے لوگ تھے؟ اللہ اکبر، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جیسے کثیر الحدیث عالم تھے، ان کا لقب تھا المنصف فی الحدیث۔ یہ امام ابو یوسف کا ان کو لوگوں نے لقب دیا ہوا تھا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو اجتہاد کے ماہر تھے وہ بھی اس میں موجود تھے۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ جو قیاس اور استحسان کے بادشاہ تھے وہ بھی ان میں تھے۔ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ جو تقوی کے پہاڑ تھے وہ بھی اس میں موجود تھے۔ ایسے ایسے حضرات تھے با خدا لوگ، علم کے پہاڑ، جبال العلم جن کو کہا جاتا ہے، اور یہ سب حضرات مل کر مسائل کا استعمال کرتے تھے۔ ان میں ایک تھے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں اسماء الرجال کی کتب میں محدثین نے جتنے تعریفی کلمے لکھے ہیں اگر جمع کر لیں تو شاید امام بخاری کے بارے میں بھی ایسے کلمے نہ لکھے گئے ہوں۔ ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث بھی لکھا گیا ہے۔ ایک وقت میں 40,000 طلباء ان سے حدیث پاک پڑھا کرتے تھے۔ 40,000 طلباء ایک وقت میں حدیث پڑھتے تھے، ایسی اللہ نے قبولیت عطا فرمائی تھی۔ ان کے ایک دوست تھے اسماعیل رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا عرصہ یہی خیال آتا رہا کہ میں ان کی زندگی کو قریب سے دیکھوں، تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کی زندگی کو 3 سال دن رات بہت قریب سے دیکھا، اور قریب سے دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ میں اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں صرف ایک فرق ہے کہ صحابہ کو محبوب کے دیدار کی سعادت حاصل تھی،
وہ سعادت عبداللہ ابن مبارک کو حاصل نہیں، اس کے علاوہ ان کی زندگی اور صحابہ کی زندگی میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آیا۔ ایسی سنت کی اتباع ہوتی تھی۔ قریب کے زمانے میں دیکھنا چاہیں، ہمارے اکابر علماء دیوبند کی زندگیوں کو دیکھ لیجئے، ایسا عشق تھا سنت سے ہر چیز میں۔ چنانچہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حاکم وقت نے ان کو گرفتار کر کے پھانسی دینے کا حکم دے دیا۔ اللہ کی شان کے جو پکڑنے کے لیے سپاہی آیا وہ جانتا نہیں تھا۔ حضرت کھڑے تھے ایک جگہ، تو آ کے کہنے لگا وہ قاسم کدھر ہیں؟ قاسم نانوتوی۔ اللہ رب العزت نے ان کو تفقہ دی ہوتی ہے، دین کی سمجھ دی ہوتی ہے۔ تو حضرت نے بات چیت شروع کر دی، 2 قدم اٹھائے اور کہا بھئی ابھی تو یہیں تھے۔ بات تو سچ ہے نا، 2 قدم آگے پیچھے ہو کے نا بات کرتے کہنے ابھی تو یہیں تھے۔ اب وہ سمجھا کہ یہیں قریب کہیں اندر گئے ہیں، تو وہ اندر دیکھنے کے لیے گیا اور پیچھے سے حضرت وہاں سے تشریف لے گئے۔ لوگ یہ سمجھے کہ اب قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ شاید بقیہ زندگی روپوشی میں گزاریں گے۔ 30 دن گزرے اور چوتھے دن قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ پھر مسجد میں باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک آدمی نے دیکھا، اس نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ جان کا خوف ہے، اور جان کے خوف کے وقت میں تو فقہا نے بھی لکھا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ساقط ہو جاتی ہے، اکیلا پڑھ لے اگر جان کا خوف ہے۔ تو آپ کا تو یہ فرمانے لگے کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی پر نظر دوڑائی، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں غار ثور کی 3 راتوں کی روپوشی نظر آتی ہے۔ میں نے 3 راتوں کی سنت پر عمل کر لیا، اب میں سامنے ہوں، اگر کوئی پکڑ کر جائے گا میں پھانسی کو چوم کے پھانسی پہ چڑھ جاؤں گا۔ یہ ہوتی ہے سنت کی اتباع۔ جب دارالعلوم دیوبند بنایا گیا تو دارالحدیث کے سامنے چھوٹا سا باغیچہ بھی تھا۔ اب حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے گلاب کے پھول منگوائے، پودے منگوائے، اور مالی کو کہا کہ بھئی یہ پودے یہاں لگاؤ۔ روز آ کے پوچھتے کہ وہ پودے چلے یا نہیں، کیونکہ گلاب کا پودا اس کو اگر ری پلانٹ کریں تو اس کا جو ڈیتھ ریٹ ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے، مشکل چلتا ہے۔ تو وہ آ کے روز پوچھتے کہ بھئی پودے چل رہے ہیں؟ جی چل رہے ہیں۔ ایک دن اس نے کہہ دیا کہ حضرت اور بھی اتنے پھول لگوائے ہیں، تو آپ صرف اسی پودے کے بارے میں اتنے فکر مند کیوں ہیں، کیوں پارٹیکولر ہیں اس کے بارے میں؟ تو فرمایا کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے اور آپ کے پسینہ مبارک سے جو خوشبو آیا کرتی تھی، گلاب کی خوشبو اس خوشبو کے بہت قریب ہے، تو میں نے یہ پھول لگوا دیا، مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی خوشبو کو یاد کرنے کا موقع مل جائے۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ 18 سال حدیث پاک کا درس دیا مسجد نبی میں، پھر تشریف لے آئے تو دارالعلوم دیوبند میں حدیث پڑھانے لگ گئے۔ اب حضرت جب آئے نا تو حضرت نے اس چھوٹے سے باغیچے میں ایک کیکر کا درخت لگوایا۔ کیکر کا درخت جو ہوتا ہے اس میں کانٹے ہوتے ہیں، نہ پھول ہوتے ہیں نہ پھل ہوتے ہیں، عام نظر میں وہ کسی کام کا درخت نہیں کہلاتا، اور وہ باغیچے میں لگوایا۔ تو لگانے والوں نے کہا کہ حضرت یہ سلیکشن کیا ہوئی بھائی کہ پھولوں کا باغ ہے اور اس میں کیکر کا درخت؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے حدیث پاک پہ نظر دوڑائی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ جس درخت کے نیچے بیعت لی تھی تحت الشجرہ، وہ کیکر کا درخت تھا۔ میں نے کیکر کا درخت اس لیے لگوایا کہ دارالحدیث آتے جاتے اس درخت کو دیکھوں گا، مجھے آقا کی یاد آیا کرے گی۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سنت کے عاشق، ان سے تعلق رکھنے والا ایک آدمی ایک دفعہ آیا اور کہنے لگا حضرت آداب، اتنا ناراض ہوئے کہ یہ تم نے طریقہ کہاں سے اخذ کر لیا، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ نبی علیہ السلام نے السلام علیکم فرمانے کا حکم دیا ہے؟ اتنی سی بات کی بھی اصلاح کی۔ آخری عمر میں بینائی چلی گئی تھی، جیسے موتیا بند آ جاتا ہے،
تو انسان کی بڑھاپے میں بینائی چلی جاتی ہے، لیکن حضرت اس کے باوجود سرما ڈالتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ جی سرما تو ڈالتے ہیں بینائی تیز کرنے کے لیے، تو آپ تو بینائی بھی نہیں سرما بھی ڈالتے ہیں۔ فرمانے لگے تم بینائی تیز کرنے کی نیت سے ڈالتے ہوگے، میں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی نیت سے ڈالتا ہوں۔ بینائی اگرچہ نہیں مگر سرما ڈال رہا ہوں کہ محبوب کی سنت پر عمل نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سنت کے مطابق پاخانہ کر لینا سنت کے خلاف نفلیں پڑھنے سے بھی زیادہ افضل ہوا کرتا ہے۔ اندازہ لگائیں انہوں نے کنسپٹ کیا دیا کہ سنت کی اتنی وقت ہے، اللہ کے ہاں اتنا مقام ہے کہ بیت الخلاء سنت کے مطابق چلے جاؤ تو وہ اجر ملتا ہے جو خلاف سنت نفلوں کے پڑھنے پر بھی بندے کو نہیں مل سکتا۔ یہ ہمارے اکابر کی کیفیت تھی، اور وہ ظاہر باطن ہر سنت پر عمل کرنے والے تھے۔ یہاں تک کہ ان کی کیفیت یہ تھی کہ جو بندہ ان کو دیکھ لیتا تھا اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یاد آ جاتے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، تو ایک مرتبہ کسی نے کہہ دیا کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھنے کی بڑی تمنا ہے۔ فرمانے لگے بھئی خواب میں دیکھنا چاہتے ہو یا جاگتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو؟ سارے حیران ہو گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ خواب میں دیکھنا چاہتے ہو یا جاگتے دیکھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ حضرت جاگتے میں کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ تم سنت کے عاشق بن جاؤ، سر سے لے کے پاؤں تک تم سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لو، حتیٰ کہ تمہاری کیفیت ایسی ہو جائے تم جہاں سے گزر جاؤ لوگوں کو مسلمانوں کے پیغمبر علیہ السلام یاد آ جائے۔ جب تم سنت میں یہ کمال حاصل کر لو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں جاگتی آنکھوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کا دیدار عطا فرما دے۔ یہاں تک جذب کر لوں کاش تیرے حسن کامل کو، یہاں تک جذب کر لوں کاش تیرے حسن کامل کو، تجھی کو سب پکار اٹھیں گزر جاؤں جدھر سے میں، کہ میں جدھر سے گزر جاؤں اے اللہ کے حبیب سب آپ کو یاد کرنے لگ جائیں۔ ایسی سنت کی اتباع ہمارے اکابر کو حاصل تھی۔ ہمارے مشائخ کا حال سن لیجئے۔ ہمارے اکابر سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے جو مشائخ گزرے ہیں، اتباع سنت میں اللہ نے ان کو کمال عطا کیا تھا۔ ہمارے اس سلسلے میں لڑی میں اتباع سنت غالب ہے، چنانچہ ایک ایک کام میں سنت کی اتباع کی تلقین کرتے ہیں۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خادم تھا، تو حضرت کو ایک مرتبہ دانت میں درد ہوا۔ اس زمانے میں ایسے دوائیاں تو نہیں تھیں جیسے آج ہیں، تو لونگ لے کے اس کو منہ میں ڈال لیتے تھے، تو اس کے اثر کی وجہ سے درد تھوڑا کم ہو جاتا تھا، جگہ سن ہو جاتی تھی۔ تو مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے اپنے خادم کو کہا کہ بھئی دانت میں درد ہو رہی ہے، لونگ لاؤ۔ وہ لایا تو 4 لایا۔ تو آپ نے اس کو دیکھ کے فرمایا کہ تم صوفی بنے پھرتے ہو اور تمہیں اس بات کا پتہ نہیں کہ اللہ وتر و یحب الوتر، اللہ تعالیٰ بھی ایک ہے اور طاق عدد کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ لونگ بھی لائے تو یا 3 لاتے یا 5 لاتے، 4 کیوں لائے؟ اب بتائیں کہ اتنا پریسین لیول اگر ہو جائے سنت کی اتباع میں کہ رینڈملی لایا ہے ایک بندہ، مگر وہ بھی فرمایا کہ تم نے اس میں بھی سنت کا لحاظ کیوں نہیں کیا، تو پھر سنت کا مزہ آ جاتا ہے۔ چنانچہ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں سنت کی جو عظمت بیان کرتے ہیں، انسان پڑھ کے حیران ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت سنت قیلولہ کی نیت سے سو جانا، دوپہر کے وقت
سنت قیلولہ کی نیت سے سو جانا اللہ رب العزت کے نزدیک کروڑ ہا نفلی شب بیداریوں سے زیادہ افضل ہے۔ دوپہر کے وقت سنت قیلولہ کی نیت سے تھوڑی دیر سو جانا اللہ رب العزت کے نزدیک کروڑ ہا نفلی شب بیداریوں سے زیادہ افضل ہے۔ یہ سنت کا اہتمام تھا۔ چنانچہ اپنے ایک مکتوب میں ایک عجیب بات فرماتے ہیں، ہمارے اکابر یعنی ہمارے جو اوپر مشائخ گزرے ہیں، ہمارے اکابر شرع شریف کے نفیس موتیوں کو، شرع شریف جو ہے اس کے احکام کو نفیس موتیوں سے تشبیہ دی، تو الفاظ کا چوائس بتا رہا ہے کہ کتنی عظمت ہے دل کے اندر۔ ہمارے اکابر شرع شریف کے نفیس موتیوں کو بچوں کی مانند وجد و حال کے بدلے نہیں دیتے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سن لیجئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا تو میری امی نے مجھے سونے کی انگوٹھی بنا کے ڈال دی محبت میں۔ اب وہ انگوٹھی پہن کے میں باہر گیا تو ایک ٹھگ مل گیا، اس نے مجھے بلا کے کہا کہ ذرا اس انگوٹھی کو چوسو۔ میں نے انگوٹھی کو چوسا تو بے مزہ۔ اس نے جیب سے گڑ کی ڈلی نکالی، کہتا ہے اس کو چوسو تو بڑا مزیدار، کہتے ہیں مزیدار چیز لے لو بے مزہ دے دو، اور کہتے ہیں کہ میں نے ڈیل کر لی۔ اس نے میری انگوٹھی اتار لی، گڑ کی ڈلی دے کے چلا گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ ہمارے مشائخ بچوں کی مانند شرع شریف کے نفیس موتیوں کو وجد و حال، یعنی یہ جو حال کیفیتیں طاری ہوتی ہیں، اس کو اخروٹ منقع کہا کہ یہ وجد و حال اخروٹ منقع ہے۔ تو فرماتے ہیں ہمارے اکابر شرع شریف کے نفیس موتیوں کو بچوں کی مانند وجد و حال کے جود و مویز کے بدلے نہیں دیتے، نص سے فس کی طرف مائل نہیں ہوتے، یعنی احکام شریعت نصوص شرعیہ اس کو نص کہا، اور ایک کتاب ہے فصوص الحکم تصوف کی، اس کو فس کہا، اور فرمایا کہ فتوحات مدنیہ سے فتوحات مکیہ کی طرف التفات ہی نہیں کرتے۔ فتوحات مدنیہ سے مراد احادیث، اور فتوحات مکیہ ابن عربی رحمۃ اللہ کی تصوف کی مشہور کتاب ہے۔ ذرا غور کیجئے کیا شان سے کلام فرما رہے ہیں۔ ہمارے مشائخ شرع شریف کے نفیس موتیوں کو بچوں کی مانند وجد و حال کے جود و مویز کے بدلے نہیں دیتے، نص سے فس کی طرف مائل نہیں ہوتے، فتوحات مدنیہ سے فتوحات مکیہ کی طرف التفات نہیں کرتے۔ ان کا کارخانہ بلند ہے، ان کی شان بلند ہے۔ اتنا سنت کا اہتمام امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے سکھایا ہے۔ چنانچہ جو بندہ سنت کی اتباع کرے، اللہ رب العزت کی خصوصی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ شاہ علی احمد دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں ایک دفعہ مواجہ شریف پہ حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ جن لوگوں کو علم حدیث کے ساتھ خاص محبت ہے، شغف ہے، سنت کی اتباع جن کا نقد سرمایہ ہے، فرماتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے سورج کی کرنوں کی مانند نور کی کرنیں نکل کر ان کے سینوں پر پڑا کرتی ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے کشف کی نظر سے دیکھا۔ تو جو متبع سنت انسان ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کو بہت پسندیدہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ایک سنت پر محبت کے ساتھ عمل کرنے والے بن جائیں۔ آج ہم کہنے کو تو عاشق رسول بنتے ہیں، لیکن سنت کی اتباع میں اگر غور کریں تو ہم اس کا خیال ہی نہیں کرتے۔ کیسے؟ مرزا بیدل ایک شاعر تھے، انہوں نے فارسی میں کچھ اشعار لکھے، تو ایران کے ایک شاعر نے جب ان کو پڑھا، صوفی مزاج تھے، ان کو بہت اچھے لگے۔
انہوں نے نیت کر لی کہ میں مرزا بے دل کو جا کر ملوں گا. جب آئے تو مرزا بے دل بیٹھے ہوئے شیو بنا رہے تھے. تو جیسے ہی اس نے دیکھا نا تو اس کے دل سے آہ نکلی. تو مرزا بے دل نے کہا کہ ریچھ میں خراشی تراشی بلے دلے کسے نہ میں خراشی. میں داڑھی کو تراش خراش کر رہا ہوں، کسی کے دل کو خراش نہیں کر رہا. جب اس نے یہ کہا تو وہ شیخ جو تھے آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنے لگے اللہ کے بندے بھلے دلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خراشی ہے، تو کسی چھوٹے کے نہیں، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ چھری چلا. ایسی اخلاص کی بات کی کہ مرزا بے دل نے سچی توبہ کر لی اور کہا جزاک اللہ کہ چشمم باد کر دی، مرابا جان جاں ہمراز کر دی. جن کو سنت کی اہمیت ہوتی ہے وہ تو ایک ایک چیز میں سنت کے مطابق عمل کرنے والے ہوتے ہیں. آپ اگر انصاف کی نظر اپنے گھر پہ دوڑائیں، ہمارے گھروں میں آج سنت کی قدر و قیمت چند ٹکوں کے برابر بھی نہیں رہی. وہ کیسے؟ توجہ فرمائیے گا. گھر کے اندر بلب پڑا ہونا جو چند سینٹ کا آتا ہے اور بچہ اس کو ہاتھ لگانے لگے، ماں فوراً روکتی ہے، اور اگر اس کو توڑ دے تو ماں ایک تھپڑ بھی لگا دیتی ہے کہ تجھے روکا تھا، باز کیوں نہیں آیا. تو چند سینٹ کا بلب ٹوٹا تو ماں نے محبت کے باوجود تھپڑ لگا دیا. اسی گھر کے اندر یہ بچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت کو توڑتے ہیں، ماں کے سر پہ جوں بھی نہیں رینگتے. نہ ماں خیال کرتی ہے نہ باپ خیال کرتا ہے، کوئی احساس بھی نہیں کرتا کہ کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا. سنت کا ٹوٹنا چند ٹکوں سے بھی زیادہ آسان کی کم تر بن گیا ہے ہمارے گھروں میں. کردار ہمارا ایسا ہے، عمل ہمارا ایسا ہے، زبان سے محبت کے جو دعوے کرتے پھریں. ویسے غور کیجئے، جب بیٹے کی شادی کا وقت آتا ہے نا تو ماں باپ بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ بھائی شادی کا معاملہ ہے، جو ناراض ہیں رشتہ دار ان کو منا لینا چاہیے. کسی کی طرف خود چل کے جاتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، کسی کی طرف رشتہ داروں کو بھیج دیتے ہیں، کسی کو فون کر دیتے ہیں، اور جی خوشی کا موقع ہے، سب کو ہونا چاہیے خوشی میں شامل. سارے رشتہ داروں کو بلا لیتے ہیں. اگر گھر کا کوئی ڈرائیور ناراض ہو گیا تھا اس کو بھی پیغام بھیج دیتے ہیں. کوئی کام کرنے والی عورت جو گھر میں کام کرتی تھی وہ خفا تو اس کو بھی بلا لیتے ہیں. نوکر تھا اس کو بھی بلا لیتے ہیں. یعنی شادی کے موقع پہ تمام لوگوں کی منتیں کر کے معافیاں مانگ کے ان کو منا لیتے ہیں. جب شادی کا دن آتا ہے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو گھر سے نکال دیتے ہیں. کیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی قدر ایک ڈرائیور کی عزت کے برابر بھی نہ رہی کہ کام کرنے والی ماسی کا تو اتنا خیال اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا خیال ہی نہیں. شادی کے موقع پہ رسم و رواج سنتوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہے یا کیا ہے. تو پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے گھروں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا آج وہ اہتمام نہیں رہا. سچ عرض کروں، اپنوں میں بات کرنی آسان ہوتی ہے، بندہ دل کا دکھ کہہ دیتا ہے. آج ہمارے گھر، بازار، گلی کوچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی مذبح گاہیں بن چکے ہیں. کون سا گھر ہے جس میں سنتیں ذبح نہیں ہو رہی؟ الا ماشاء اللہ. احساس ہے ہمیں اس بات کا کہ ہم سنت کو توڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کتنا اس پر جلال آتا ہوگا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی اہمیت ہی دل میں نہیں رہی. تو ہم دل میں سنت کی اہمیت کو پیدا کریں. اور ہمارے نزدیک سینکڑوں روپوں کی کوئی چیز خراب ہو جائے تو کچھ احساس نہیں، مگر محبوب کی سنت میں فرق نہ آنے پائے. اگر یہ سیکھنا ہے تو محمود سے سیکھیے، ایاز سے سیکھیے. محمود ایک نیک دل بادشاہ تھا اور اس کا ایک خادم تھا جس کا نام ایاز تھا. تو محمود کو اس کو بڑی محبت تھی. لوگوں نے اعتراض کیا جی آپ کو اس سے بڑی محبت ہے،
عقل میں ہم اچھے، شکل میں اچھے، نسب میں اچھے، ہر اعتبار سے اچھے، ہمارے اوپر وہ نظر نہیں جو اس پر ہے۔ تو محمود نے سوچا کہ اچھا میں ان کو یہ بات سمجھاؤں گا۔ تو اندر سے وہ ایک دن ہیرا لے کے آیا، قیمتی ہیرا تھا، کئی کیرٹ کا تھا، اور ہتھوڑا بھی لایا اور اعلان کر دیا، کہنے لگا کہ میں آج تم سب کے آئی کیو لیول کو چیک کروں گا۔ لوگ بڑے سکیئرڈ ہو گئے۔ اس نے پہلے بندے کو دیا، لو بھائی یہ ڈائمنڈ ہے اور یہ تھوڑا ہے، اس کو ذرا توڑ دو۔ اس نے کہا میری تو عقل کے امتحان ہونے، اور میں تو ویلیو جانتا ہوں کہ اتنے کیرٹ کے ڈائمنڈ کی کیا ہوتی ہے ویلیو۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ اتنا خوبصورت کیرٹ کا وہ ہے، اس کو تو بالکل نہیں توڑنا چاہیے، بلکہ یہ تو آپ کے تاج میں سجنا چاہیے۔ معذرت کی، اس نے خوش ہو کے اس سے ہتھوڑا اور لے لیا، پھر دوسرے کو دیا۔ اس نے بھی دیکھا کہ بادشاہ خوش ہو گیا پہلے کے جواب پہ، اس نے بھی مختلف الفاظ میں سیم بات، تیسرے نے بھی سیم بات، سب نے ایک جیسی باتیں کی۔ بالآخر ایاز کی باری آئی، محمود نے اس کو ہیرا دیا اور ساتھ ہتھوڑا دیا، ایاز یہ ہیرا توڑ دو۔ ایاز نے اس کو زمین پہ رکھا اور ایک ہتھوڑا جو لگایا، چورا چور کر دیا اس کو۔ جب ایسا کیا تو وہ جو لوگ تھے وہ بڑے خوش کہ یہ گنوار آدمی، جاہل انسان، اس کو کیا پتا کس چیز کی کیا ویلیو ہوتی ہے، اس نے چیز کو توڑ دیا۔ اب اس کو بادشاہ ذرا دھکا دیتا ہے یہاں سے۔ بادشاہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر اس نے کہا ایاز تو نے ہیرے کو توڑ دیا؟ تو ایاز نے جواب دیا بادشاہ سلامت، میرے سامنے دو صورتیں تھیں، آپ نے حکم دیا ہیرے کو توڑ دو، اب اگر تو میں توڑ دیتا تو حکم کی تعمیل ہو جاتی، نہ توڑتا تو ہیرا تو بچ جاتا، آپ کا حکم ٹوٹ جاتا، اور آپ کا حکم میری نظر میں ایسے ہزاروں ہیروں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر ایک گنوار آدمی، دیہاتی آدمی بادشاہ کے حکم کا اتنا احترام جانتا ہے، تو ایک امتی ہونے کے ناطے ہمیں بھی تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہمیت کو جاننا چاہیے نا۔ تو بس اس بات کا خیال رکھیں کہ صبح سے لے کے رات تک ہر کام کو سنت کے مطابق کرنا ہے، اور کوئی کام نہ خلاف سنت کرنا ہے نہ خلاف سنت ہوتے ہوئے دیکھنا ہے۔ جھگڑا نہیں کرنا، اصلاح کی کوشش کرنی ہے، سمجھانا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی محبوبہ بیوی ہو اور ہماری آنکھوں کے سامنے سنت توڑے، اتنا محبوب بیٹا ہو اور آنکھوں کے سامنے سنت کے ساتھ یہ مذاق کرے؟ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ تو سنت کا عاشق وہ ہوگا جو اپنے گھر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا گلشن بنا دے گا، گھر کے سب افراد سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے، ایک ایک عمل سنت کے مطابق کرنے والے۔ یاد رکھنا قیامت کے دن اگر ہم نے جا کر عرض کیا اللہ آپ کے نبی علیہ السلام کے امتی آ گئے ہیں، اور رب کریم نے صرف ایک کوسچن پوچھا کہ تم نے ایک ایسے وقت میں زندگی گزاری جب لوگ اپنی چیزوں کا تعارف کرواتی تھی۔ آج کل تو ایڈورٹائزمنٹ کا زمانہ ہے، جو پروڈکٹ کوئی بنائے پوری دنیا میں اس کی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے دیکھو ہمارے پاس یہ ہے۔ لوگوں نے اپنی چیزوں کا تعارف کروایا، چھوٹی سی بڑی چیز کا، کمپیوٹر کو دیکھو، آج سیل فون کو دیکھو، یہ کچے اور پکے مکان میں پہنچ گئے، حتیٰ کہ بیت اللہ کے دروازے پہ جو دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں ان کی جیبوں میں بھی سیل فون کی ٹون بج رہی ہوتی ہے۔ تو سوچئے لوگوں نے اپنے تانبے کو بھی اپنا سونا بنا کے دکھا دیا، اور میرے محبوب کے امتی ہو تمہارے ہاتھ میں تو تھا ہی سونا، تم نے کیا سنت کا تعارف کروایا، تم نے کس کو سنت کا عاشق بنایا، تم نے کس کے دل میں سنت کی اہمیت پیدا کی؟ اگر یہ کوسچن پوچھ لیا گیا میرے دوستو اس دن ہماری جان نہیں چھوٹ سکے گی۔ ہم پروو نہیں کر سکتے کہ نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کے باوجود ہم سنت کے ساتھ یہ معاملہ ہوتے ہوئے دیکھ کے پھر کیسے اطمینان سے رہ جاتے ہیں۔
ہمارے لیے تو جینا دوبھر ہو جائے ایسے معاملے. تو سنت کی محبت سیکھیے، اور اس وقت جب کہ آج دنیا اپنی چیزوں کا تعارف کروا رہی ہے، ہم کلمے کا تعارف کروائیں، قرآن کا تعارف کروائیں، اسلام کا تعارف کروائیں، محبوب کے اخلاق کا تعارف کروائیں، محبوب کی سنتوں کا تعارف کروائیں، اور لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو تم قیمتی متاع کو چھوڑ کے کس ڈھلتی چھاؤں کے پیچھے بھاگتے جا رہے ہو. آج ہم میں سے ہر بندے کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ دین کی محنت کی کسی نہ کسی شکل میں لگ کر زندگی گزارے. جو نہیں گزارے گا قیامت کے دن اس کو نبی علیہ السلام کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کے وقت رویا کرتے تھے، آنسو بہاتے تھے، ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی. اتنا لمبا سجدہ فرماتے تھے کہ عائشہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں مجھے گمان ہونے لگتا کہ کہیں روح مبارک پرواز تو نہیں کر گئی، تو میں پاؤں کے انگوٹھے مبارک کو پکڑ کے ہلاتی تھی کہ زندگی کے آثار تو ہیں. اتنا لمبا سجدہ، رب امتی رب امتی رب امتی. نبی علیہ السلام امت کے لیے روتے رہے، حالانکہ نبی علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا آپ کے بعد آپ کی آنے والی اولاد کے اوپر مشکل وقت آئیں گے. حسن اللہ عنہ کے ساتھ یہ ہوگا، سیدنا حسین اللہ عنہ کے ساتھ یہ ہوگا. نبی علیہ السلام نے حدیث میں بتلا دیا کہ میرے اس نواسے کے ساتھ میرے بعد یہ ہونے والا ہے. نبی علیہ السلام نواسوں کے بارے میں نہیں روئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں پہ مشکل وقت آئے، آپ نے یہ نہیں کہا میری زینب کا کیا بنے گا، میری فاطمہ کا کیا بنے گا. نبی علیہ السلام اگر روئے تو کس کے لیے روئے؟ امتیوں کے لیے روئے. اور آج امتیوں کا یہ حال ہے، اپنے ہاتھوں سے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو توڑتے ہیں. آنکھیں نہیں دیکھتی، دماغ نہیں سوچتا کہ میں نے کس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو توڑ دیا ہے. آج ہماری بے حسی کا یہ عالم ہو گیا ہے. چنانچہ ایک بزرگ تھے، کثرت سے درود شریف پڑھتے تھے، حتیٰ کہ ہر ہفتے 1,00,000 درود شریف پڑھ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں تحفہ اور ہدیہ بھیجتے تھے. چنانچہ ایک مرتبہ انہوں نے خواب میں نبی علیہ السلام کو دیکھا. فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک میں نے چھل نہیں دیکھا، زخمی دیکھا. میں نے پوچھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو زخم کیسے لگے؟ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زخم مجھے غیروں سے نہیں، مجھے اپنوں سے لگے. تم تو غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں. لوگ کانٹوں سے بچ نکلتے ہیں، ہم نے پھولوں سے زخم کھائے ہیں. مجھے گلا نہیں قریش مکہ کے ساتھ. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وہ تو کافر تھے، انہوں نے میرے اوپر اوجڑی ڈالی، انہوں نے طائف کے شہر میں میرے ساتھ کیا سلوک کیا. 9 سال کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کا سب سے اذیت ناک دن. فرمایا عائشہ 9 سال گزر گئے، طائف میں جو میرے ساتھ سلوک کیا گیا مجھے آج تک نہیں بھولتا. تو کافروں نے یہ سب کچھ کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کا گلہ نہیں فرما رہے. وہ تو کافر تھے، ان کو تو شناخت ہی نہیں تھی، بے قدرے تھے، ان سے کیا گلہ کرنا. گلہ تو ان سے ہے کلمہ پڑھتے ہیں، سنت کی شان کو جاننے کے باوجود اپنے ہاتھوں سے پھر توڑتے ہیں، پھر بے حس بن جاتے ہیں، احساس ہی نہیں کرتے کہ ہم نے کیا کیا. تو اس لیے قیامت کے دن اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم تو کلمے کو پڑھنے والے تھے، میری سنت کو جاننے اور ماننے والے تھے، تم نے کیوں اپنے ارادے کے ساتھ اس سنت کو جو ہے وہ محفوظ نہ کیا اور اس پر عمل نہ کیا؟ ہم قیامت کے دن کوئی جواب نہیں دے سکیں گے. چنانچہ ایک چھوٹا سا بچہ، اس کو یہ بات سنائی گئی جس کی عمر 7 سال تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پہ گویا زخم پڑتا ہے، جو امتی سنت کے خلاف کام کرتا ہے. اس بچے کے دل میں محبوب کی محبت تھی. اس کے بعد اس کی یہ کیفیت بن گئی، کھانا کھاتے ہوئے پوچھتا امی سنت کیا ہے، لباس پہنتے ہوئے پوچھتا امی سنت کیا ہے، سوتے ہوئے پوچھتا امی سنت کیا ہے. اگر 7 سال کے بچے کو محبوب کے ساتھ ایسی محبت ہے، اللہ نے قیامت کے دن پوچھ لیا او میرے نبی کے وارثو، او علماء، او طلباء، ورثۃ الانبیاء بننے کی تو بڑی تمنا رہی، تمہارے دل میں کیوں سنت کی اتنی محبت نہیں تھی؟
تو ہم قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا جواب دے سکیں گے؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوچھیں گے میری سنتیں ذبح ہوتی تھیں، تم چین کی نیند گھروں میں سوتے تھے، تمہاری بیوی سنت کے خلاف کام کرتی تھی، زبان نہیں کھلتی تھی، بیٹا سنت توڑتا تھا، بیٹی سنت توڑتی تھی، تم محبت بھری نظروں سے ان کو دیکھتے تھے، کیا میرے محبوب کی سنتی کی کوئی ویلیو تمہاری نظر میں نہیں تھی؟ کیوں آ گئے ہو آج اس محبوب کی شفاعت لینے کے لیے اور ان سے شفاعت طلب کرنے کے لیے؟ اگر قیامت کے دن ہم سے یہ پوچھ لیا ہمارا کیا بنے گا؟ آج وقت ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے جس سے وفا کرنی تھی اس سے تم نے جفا کی، اور جن سے تمہیں جفا کرنی چاہیے تھی ان غیروں کے طریقوں سے تم نے وفا کی۔ کوئی تو ہوتا آج کے زمانے میں جو سنت کے ٹوٹنے پہ وہی کہتا جو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، مگر آج تو وہ کیفیت ہی نہیں۔ کسی غم گسار کی محنتوں کا عجیب میں نے سلا دیا، جسے میرے غم نے گھلا دیا اسے میں نے جی سے بھلا دیا، میں تیرے مزار کی جالیوں کی ہی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا، میرے مہرباں تیرا شکریہ بھلا کس زبان سے کروں ادا، میری زندگی کی اندھیری شب میں چراغ فکر جلا دیا۔ جن کے ہم پر احسانات ہیں، جنہوں نے اللہ تک پہنچنے کا راستہ دکھایا، جنہوں نے دل کو منور کرنے کا طریقہ سمجھایا، جو محسن کائنات ہیں، محسن انسانیت ہیں، آج ہمیں ان کے طریقوں کے ساتھ وفا کرنی چاہیے اور ان کو اپنے سر سے لے کے پاؤں تک اپنے جسم کو اس سے مزین کرنا چاہیے، تاکہ کل قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضری ہو، محبوب گلہ نہ فرما سکیں تو نے میری سنت کا لحاظ کیوں نہ کیا۔ ہم نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، کاروباری لوگوں کو، باپ کا دل دکھاتے جھجکتے ہیں، ماں کا دل دکھاتے جھجکتے ہیں، امی کا دل کہیں ٹوٹ نہ جائے، دکھی نہ ہو جائے، ارے باپ کا دل دکھاتے تو اتنا دکھتے ہیں، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ دل میں اتنا بھی نہ رہا جتنا ایک باپ کا ہوتا ہے؟ حالانکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو ماں باپ اپنی جان سے بھی زیادہ بندے کو محبوب ہونے چاہیے، اور بسا اوقات تو حال یہ ہوتا ہے کہ سنت کو توڑ دینا یا چھوڑ دینا تو ایک الگ بات رہ گئی، کلمہ پڑھنے والے مسلمان، یونیورسٹیوں اور کالجوں کے رہنے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، خود کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور محبوب کی سنت کو دیکھتے ہیں، مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ سوچئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب قیامت کے دن پہنچے تو محبوب فرمائیں گے سحقن سحقا، چلے جاؤ دور چلے جاؤ، تم میری سنتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ یاد رکھنا کافر نبی علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے، آج کے روشن خیال یا تاریخ خیال وہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بات تو ایک ہی جیسی ہے، کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت کیسے نصیب ہوگی اگر انہوں نے اللہ کے سامنے یہ بات کہہ دی یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اللہ یہ میری قوم ہے جنہوں نے قرآن کو پشت پیچھے ڈال دیا تھا، تو بتائیے کہ پھر ہمارا کیا بنے گا؟ آج وقت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنائیں تاکہ اللہ رب العزت کی نظر میں پسند آ جائے، اللہ رب العزت ہم سے محبت کرنے والے بن جائے۔ ہم نے تو دنیا میں دیکھی ہیں مثالیں کہ ماں اس کو کہو نا کہ یہ تمہارے بچے کی فوٹو ہے، ذرا اس کو آگ میں ڈال دو، وہ کہے گی میں اس کو آگ میں تو نہیں ڈالوں گی، کسی اور طریقے سے اس کو ضائع کر سکتی ہوں، آگ میں نہیں ڈالوں گی۔ میرے بیٹے کی تصویر ہے، اگر ماں محبت کی وجہ سے بیٹے کی تصویر کو آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرتی تو کیا سمجھتے ہیں قیامت کے دن جو نبی علیہ السلام کی شکل و شباہت لے کر اللہ کے سامنے پیش ہوگا، کیا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کو جہنم میں بھیج دیں گے، جہنم کی آگ میں جلا دیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس وقت پتہ چلے گا کہ سنت کے ظاہر پر بھی عمل کرنے کا درجہ کیا تھا۔ ہم اتنا تو کہہ سکیں گے تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ ہم اتنا تو کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت کو اپنے دل کے اندر اہمیت
دینی شروع کر دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تکالیف اٹھائیں امت کی خاطر۔ یاد رکھیں کوئی ماں اپنے اولاد کی خاطر 23 سال نہیں روتی، کوئی باپ بچے کی خاطر 23 سال نہیں روتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کی خاطر 23 سال تک روتے رہے، اور حتیٰ کہ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ جب ملک الموت آئے اور عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو یاد فرمایا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ملک الموت پوچھ کے بتاؤ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا میرے محبوب کو تسلی دے دو تمہارے بعد تمہاری امت کو ہم لاوارث نہیں چھوڑیں گے۔ محبوب کو جب تسلی دی گئی فرمایا اب میں اللہ سے ملنے کے لیے تیار ہوں۔ محبوب کو تو امت سے اتنی محبت ہو اور ہمارا حال یہ ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو کچھ سمجھیں ہی نہ، صبح و شام اس کو توڑتے پھریں اور احساس بھی نہ ہو کہ ہم نے کیا کیا۔ آج اس بات کا عہد کر لیجئے کہ ہم نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنائیں گے، پوری زندگی سنت کے مطابق ڈھالیں گے، حتیٰ کہ جب ہماری موت کا وقت آئے اور ملک الموت ہمارے پاس آئے، جس عضو کو ٹٹولے سنت نبوی سے مزین نظر آئے، اگر دل کو ٹٹولے عشق نبوی سے بھرا نظر آئے، دماغ کو ٹٹولے تو علم نبوی سے لبریز نظر آئے، ایسی کیفیت میں ہم اللہ رب العزت کے حضور قیامت کے دن پیش ہوں گے۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اور سنت کی اتباع کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور ہمیں بھی اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے بتایا گیا تھا کہ کچھ احباب ایسے ہیں جو توبہ طائب ہونا چاہتے ہیں، آج تک جو سنتوں کے خلاف عمل کرتے رہے اس پہ سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں، بیعت بھی ہونا چاہتے ہیں، تو یہ عاجز توبہ کے کلمات پڑھائے گا، سچے دل کے ساتھ زندگی کے پچھلے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیجئے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چند معمولات سن لیجئے جن کو آپ اگر باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور فرمائیں گے، اپنی محبت سے دل کو لبریز فرمائیں گے۔ 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، 100 مرتبہ استغفار پڑھنا، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، چلتے پھرتے دل میں اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھنا، اور روزانہ صبح شام 10-15 منٹ ذکر قلبی یعنی مراقبہ کرنا۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے ظاہر کی آنکھوں کو بند کر لیں، من کی آنکھوں کو کھول لیں، اور یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ اللہ اللہ، یہ میرا دل بول رہا ہے، زبان سے نہیں پڑھنا، سانس سے کچھ نہیں کرنا، جسم کو حرکت نہیں دینی، چپ چاپ ریلیکس بیٹھنے، جیسے کیسٹ پہ تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کتنے آرام سے سن رہے ہوتے ہیں، توجہ اسی طرح متوجہ ہو کر
یہ سننا ہے کہ دل سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے، شروع میں نہیں آئے گی، لیکن بیٹھے رہنے سے انا عند ظن عبدی بھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کر دیتا ہوں. تو واقعی ایک وقت آتا ہے کہ بندے کو ایک ادراک ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ ایسی کیفیت ہے کہ پھر دن رات صبح شام بندے کی رہتی ہے. ایک بیک گراؤنڈ میوزک ہے جو ہر وقت وہ بندہ سن رہا ہوتا ہے، اللہ 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 اللہ. اس کو ذکر قلبی، ذکر خفی، ذکر سری، ذکر خامل، حدیث پاک میں یہ 4 الفاظ آئے ہیں. اس کو فرشتے بھی نہیں سن سکتے، یا کرنے والا جانتا ہے یا جس پروردگار کا ذکر ہو وہ پروردگار جانتا ہے. اور شیخ الحدیث رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فضائل ذکر میں کہ یہ لسانی ذکر سے 70 گنا زیادہ فضیلت ہے. تو اس لیے اس ذکر کو ہم اپنائیں اور پھر اس کی برکتیں دیکھیں. سادہ سی مثال یہ ہے کہ آپ سیل فون پہ روزانہ باتیں کرتے ہیں تو اس کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے. اب روز شام کو آپ چارجر کے ساتھ لگاتے ہیں، اگر کسی دن چارج کرنا بھول جائیں تو بیٹری فلیٹ ہو جاتی ہے، فون بند ہو جاتا ہے. اسی طرح ہم روزانہ جو کام کاروبار کرتے ہیں، لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں، تو دل کی کیفیات کی بیٹری بھی ڈسچارج ہو جاتی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ شام کو آ کے اس دل کو بیٹری چارج کرنے کے لیے چارجر کے ساتھ لگائیں. تو یہ جو تصور ہوتا ہے نا اللہ کی رحمت آ رہی، تو اوپر سے وہ بجلی آتی ہے بزرگوں کے اس تار کے ذریعے سے اور دل کو پھر یہ چارج کر دیتی ہے. تو انسان کی کیفیت اچھی رہتی ہے، نمازوں کی کیفیت، سنتوں کا اہتمام، یہ سب چیزیں انسان کی اچھی رہتی ہیں. اس لیے چند منٹ روزانہ صبح و شام اپنے دل کی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے بھی لگا لیا کریں. اور نہیں تو جب چارجر پہ فون لگائیں تو اس وقت بیٹھ کے دل کو بھی چارج کر لیا کریں. مگر وہ تو لگاتے ہیں 2-2 گھنٹے. کئی لوگ سوتے ہوئے چارجر پہ لگا دیتے ہیں، 2-2 گھنٹے فون لگا رہتا ہے چارجنگ پہ. ہم تو کہتے ہیں کہ 15 منٹ ہی صحیح، 20 منٹ ہی صحیح، مگر کوشش کیجئے کہ اس کی برکتیں ہیں کیسی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے. ابھی دعا سے پہلے چند منٹ کے لیے اس کی مشق کر لیں. جہاں حضرات بیٹھے ہیں تھوڑی دیر آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کوئی دنیا ہے میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے. ہواؤ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے. گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے. یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے. پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے. میری فریاد سن لے میرے مولا،
بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے۔ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے کریم آقا، ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما، علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما، عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما، قرضوں سے محفوظ فرما، مرضوں سے محفوظ فرما، ذلت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ کفن پہنائیں، ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے، اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما۔ اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو، اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما۔ زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا، اور قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں بھرا دن بنا۔ اے اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما۔ اللہ آپ کے پیارے یوسف علیہ السلام کریم تھے، انہوں نے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہہ دیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، میں نے معاف کر دیا۔ اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم تھے، انہوں نے قریش مکہ کو فتح مکہ کے دن کہہ دیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم۔ اللہ آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں، اور آپ کو اپنی شان کریمی پہ بڑا ناز ہے۔ اللہ آپ نے قرآن میں جا بجا شان کریمی کے تذکرے کیے ہیں، اللہ آج آپ اپنے بندوں کو یہی فرما دیجئے، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء۔ اللہ فرما دیجئے، اللہ فرما دیجئے، خطاؤں کو بخش دیجئے۔ اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا، سنتوں کو توڑا، ہم بے حس بنے رہے، اللہ ہمارے اس گناہ کو معاف کر دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے، کرم کی نظر فرما دیجئے۔ اے کریم مہربانی کا معاملہ فرمائیے۔ اللہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف جب بھیجا تھا، فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس سے نرم گفتگو کرنا، نرمی کا معاملہ کرنا۔ اللہ وہ فرعون جو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، آپ اس کے ساتھ تو نرمی کے معاملے کا حکم فرماتے ہیں۔ اللہ یہ مسجد میں جتنے لوگ موجود ہیں، یہ سجدے میں سر ڈال کے سبحان ربی الاعلی کی گواہیاں دیتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما لیجیے، اللہ نرمی کا معاملہ فرما لیجیے، اللہ نرمی کا معاملہ فرما دیجیے، اللہ آج گناہ معاف فرما دیجیے،
دیجئے، قلم پھیر دیجئے میرے مولا، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیجئے، سر سے گناہوں کے بوجھ ہٹا دیجئے۔ اللہ مہربانی کا معاملہ فرمائیے، آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی نئی زندگی عطا فرما دیجئے، سنت کی محبت عطا فرما دیجئے، نبی علیہ السلام کی محبت دلوں میں اتار دیجئے۔ اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اے کریم، آپ کی رحمت کی نظر اٹھتی ہے تو آپ فضیل بن عیاض کو ڈاکوں کی سرداری سے نکال کے ولیوں کا سردار بنا دیتے ہیں۔ آپ کی رحمت کی نظر اٹھتی ہے بشر حافی کو دنیا کے شراب خانے سے نکال کے اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں۔ آپ کی رحمت کی نظر پڑتی ہے جنید بغدادی کو دنیا کی پہلوانی سے نکال کے اولیاء کی دنیا کا پہلوان بنا دیتے ہیں۔ اے اللہ، ایک ایسی رحمت کی نظر ہم پر بھی تو ڈال دیجیے۔ اللہ، وہ تو شراب خانے میں تھے اور یہ تیرے بندے تو مسجد میں آئے بیٹھے ہیں، مسجد میں آئے بیٹھے ہیں۔ اللہ کرم کر دیجیے، اللہ کرم کر دیجیے۔ اللہ، کوئی مندر سے نکل کے جہنم میں جائے اس پہ تو کوئی افسوس نہیں، افسوس تو اس پہ ہے جو مسجد میں آیا پھر وہ قبول نہ ہوا اور مسجد سے نکال کے اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اللہ، مسجد سے نکل کے جہنم نہیں جانا چاہتے، معاف کر دیجئے، اللہ قبول کر لیجئے۔ اے اللہ، دنیا کا فقیر جو روٹی مانگتا ہے وہ ایک دروازے سے نہ ملے دوسرے پہ جاتا ہے، نہ ملے تیسرے پہ جاتا ہے، اس کو تو خالی جانے کا کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ اللہ، معاملہ تو ہمارا ہے جن کے سامنے ایک ہی دروازہ ہے، جو آپ کے دروازے سے خالی اٹھتا ہے وہی تو بدبخت ہوتا ہے۔ اللہ، شقی بننے سے بچا لیجئے۔ اللہ، آپ کے دروازے سے خالی نہیں جانا چاہتے، اللہ دروازے کھول دیجئے، دامن بھر دیجئے، نیک امیدوں کو پورا کر دیجئے، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جن احباب نے اس عاجز کو محبت کے ساتھ یہاں بلایا، اللہ ان کے بدلے ان کے دلوں میں اپنی سچی محبت نصیب فرما۔ دور قریب سے جو مہمان آئے، مقامی لوگ آئے، اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما۔ اللہ، قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما۔ اللہ، ہم ایسے وقت میں پیدا ہوئے ہیں کہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے۔ میرے مولا، بڑی دل کی تمنا ہے اس چہرے کو دیکھیں جسے آپ نے والضحیٰ کہا، ان زلفوں کو دیکھیں جسے آپ نے واللیل کہا، مگر جب قرآن پڑھتے ہیں تو خوف آتا ہے۔ آپ نے بتلا دیا، میں قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اندھا کھڑا کر دوں گا۔ اللہ، اگر ہمیں اندھا کھڑا کر دیا گیا، ہم دنیا میں بھی دیدار سے محروم رہے، آخرت میں بھی دیدار سے محروم رہیں گے۔ اللہ، دوہری محرومی سے تو بچا لینا، اللہ دوہری محرومی سے تو بچا لینا۔ اللہ، دنیا میں نہیں دیکھ سکے، آخرت میں تو دیدار عطا فرما دینا، ان کے جھنڈے کے نیچے حاضری کی توفیق عطا فرما دینا، جنت میں ان کے قدموں میں جگہ عطا فرما دینا اور ان کا اللہ شفاعت عطا فرما دینا۔ اللہ، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لینا۔ صلی اللہ تعالی، اللہ دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ لوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما۔ اللہ، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ہمارے والدین، عزیز اقارب، مشائخ جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی اللہ قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما۔ میرے مولا، ایام حج تو شروع ہو چکے، اے اللہ شہر موسم حج شروع ہو چکا، اے اللہ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، احرام باندھ کے چلتے ہیں، کوئی غلاف کعبہ کو پکڑ کے جو ہے وہ دعائیں مانگتا ہے، کوئی حجر اسود کے بوسے لیتا ہے، کوئی مقام ابراہیم پہ سجدے کرتا ہے، کوئی لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہے۔ اللہ، ہمیں بھی ان میں شامل فرما لیجئے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری قبولیت والی بار بار نصیب فرما دیجئے۔ ربنا، اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔